کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام روایات کے مطابق شاکر، سقن یا عبد الغفار بیان کیا گیا ہے، مگر آپ کو نوح اس لیے کہا گیا کہ آپ بہت زیادہ اللہ کے خوف اور اپنی قوم کی ہدایت کے لیے رونے والے تھے۔ جب آپ اپنی قوم کو کفر اور نافرمانی میں دیکھتے تو آپ کے آنسو بے اختیار بہنے لگتے، اس لیے آپ کا لقب نوح پڑ گیا، کیونکہ عربی میں نوح کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رونے والا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے زمین پر لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ چکے تھے، لیکن یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ شروع میں تو لوگ اللہ کو ماننے والے اور نیک تھے۔ انہی دنوں میں کچھ نیک بزرگ بھی تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو بھلائی، عدل اور توحید کی دعوت دی۔ ان کے نام تھے ود، سواع، یاغوث، یعقوق اور نصر۔ یہ پانچوں لوگ اپنی نیکی اور ایمان کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ جب تک یہ زندہ رہے لوگوں میں ایمان اور نیکی باقی رہی، لیکن جیسے یہ بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے شیطان نے موقع دیکھ لیا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور وہ یہ کہ یہ لوگ تمہارے لیے برکت کا ذریعہ تھے، ان کی یاد زندہ رکھو، ان کی قبروں پر نشان بنا لو تاکہ انہیں بھولا نہ جا سکے۔ شیطان نے پھر ایک نیا وسوسہ ڈالا، اگر تم ان کی تصویریں اور مورتیاں اپنے گھروں میں رکھ لو تو تمہیں ان کی برکت ہمیشہ ملتی رہے گی۔ یوں بت بننے لگے اور آہستہ آہستہ وہ بت معبود بن گئے۔ اب لوگ انہی بتوں سے دعا مانگنے لگے، ان کے نام پر نظر و نیاز دینے لگے اور ان سے مرادیں طلب کرنے لگے۔ پیارے دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جب زمین پر شرک کا آغاز ہوا، اور یہی پانچ بتوں کے نام ود، سواع، یاغوث، یعقوق اور نصر قرآن کریم میں بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، بلکہ ایک مکمل سورت سورہ نوح آپ کے نام سے منسوب ہے۔ یہی وہ سورت ہے جس میں ایک نبی کا دکھ، صبر اور اپنی قوم کے لیے بے مثال جدوجہد پوری تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن ہو یا رات، خلوت ہو یا جلوت، ہر لمحہ اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے کبھی مجمع عام میں کھڑے ہو کر پکارا، کبھی کسی دروازے پر جا کر دستک دی، کبھی محبت سے سمجھایا، کبھی عذاب کا خوف دلایا اور کبھی جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپ کا پیغام ہمیشہ ایک ہی تھا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور اسی سے امید رکھو، وہی تمہارا رب ہے اور وہی تمہیں روزی دینے والا ہے۔